الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. اذان محترم، سورہ لقمان کے مفاہیم کے عنوان پر جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا،
اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے، اور کل کے حد تک ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی وہ بات تھی آیت کا وہ ٹکڑا کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ لیکن عزیزان محترم، اس سے قبل اس کے کہ ہم مفاہیم سورہ لقمان کا باقاعدہ آج کی اس نشست کے اعتبار سے آغاز کریں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت افطار اتنا مہم وقت ہے انسان کے لیے کہ جب وہ انسان روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو امام علی ابن موسیٰ الرضا سلطان العرب والعجم علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وقت افطار اپنے بندے کے لیے ایک دعا کو مستجاب قرار دیا ہے کہ جو بھی شخص وقت افطار پہلا لقمہ اپنے دہن میں رکھنے سے پہلے پروردگار عالم سے جو دعا طلب کرتا ہے پروردگار اسے قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ یہ جملہ پہلا لقمہ اپنے دہن میں رکھنے سے پہلے کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، اللہ کے نام سے کہ جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اے وسیع رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی حاجت کے اعتبار سے، اور اس وقت ہم اپنی کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو پروردگار اسے قبول کرتا ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ اگر ہم اس وقت اپنے زمانے کے امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے جناب نرجس سے خاتون سلام اللہ علیہ کے لال امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں اور ان کی سلامتی کی دعا کو طلب کریں کہ ہم اپنے روزوں کے افطار کے وقت امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں گے تو پھر جب ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ضرور ہمیں یاد فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی کا حق رکھ لیں؟ وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں اہل بیت اطہار۔ جو بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی ہدیہ ارسال کرتا ہے تو اہل بیت اطہار کی جانب سے ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی اجر اور کوئی نہ کوئی ثواب واپس پلٹایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات اس اعتبار سے کہ جو بھی شخص وقت افطار اور وقت سحر دونوں اوقات میں، افطار کرتے وقت بھی اور سحر کرتے وقت بھی، سورہ قدر کی تلاوت کرے، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے تو اس کا اجر ایسا ہے کہ پروردگار عالم اسے اس شہید جیسا ثواب دے گا کہ جس شہید نے اپنی جان خدا پر قربان فرمائی اور اس کے بعد وہ اپنے خون میں نہا گیا، ایسے شہید کا اجر پروردگار عالم اس روزے دار کو عنایت فرمانے والا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے سورہ لقمان کی آیتوں کی طرف، اور ہم سورہ لقمان کی آیتوں میں سے اپنے لیے اور مومنین کے لیے پیغامات کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس آیت کی کچھ تفصیل جب اس آیت کے اعتبار سے آئی تھی تو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کیوں ایسا کہا گیا کہ محسنین کے لیے ہی ہدن اور رحمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسی قرآن کریم کے اندر اگر سورہ بقرہ بھی دیکھ لیں تو ہدن للمتقین بھی ہمیں ملتا ہے، یہاں پر ہدی و رحمت للمحسنین ہے اور وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہدن للمتقین۔ تو ایسا کیوں ہے؟ پروردگار عالم ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایک اور اس کے بارے میں علماء تفسیر نے یہ عرض کیا ہے اور یہ لکھا ہے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پروردگار عالم نے یہ جو قرآن کریم نازل کیا ہے اور جس جو ہدایت اس کے اندر رکھی ہے، یہ یا تو تقوی گزاروں کے لیے یا احسان کرنے والے یا جو محسنین ہیں کہ جو شرائط محسنین پر اتر جاتے ہیں انہی کے لیے قابل عمل ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو اور سمپلیفائی کر کے کہا جائے کہ پتہ تو اسے ہوگا کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے، لیکن توفیق اسے ملے گی کہ جو یقیناً اور واقعاً محسن ہوگا اور یقیناً واقعاً جو متقی ہوگا۔ بہرحال اس کے اندر مزید بہت ساری تفصیلیں ہیں جو ظاہر معنی ہیں، فقط ان کو ذکر کیا جا رہا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنا
مفسرین نے اعتبار سے علماء کرام نے لکھا ہے نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا نہیں، قائم کرنے کا معنی یہ کہ اسے اس کی شرائط کے ساتھ صحیح طور سے ادا کرنا، اور یوتون زکوٰۃ دینا، جس کی تفصیل کل کے ہماری درس میں یا مجلس آپ کہیے اس میں آ گئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوقنون کے اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے کل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس جملے کو ضرور آپ یاد رکھیے گا کہ جو شخص موت پر یقین رکھ لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ موت ایک ایسا میکینزم ہے، یقین ایک ایسا میکینزم ہے کہ جب انسان کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی، مثبت تبدیلی، پازیٹیو چینجز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، تھیوریٹیکل بات ہو رہی ہے، اور دوسری جانب ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں کہ یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں، خصوصیت کے ساتھ چوتھے امام مولا سید سجاد علیہ السلام کی جو صحیفہ سجادیہ ہے اس میں بھی جو دعائیں ہیں اس کی تلاوت کرنے سے انسان کو توفیق کی نعمت پروردگار عالم کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے اور میسر آتی ہے۔ لہٰذا جو کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں ہمارے پاس دعائیں اور زیارتیں ہیں، ان کا تلاوت کرنا اور ان سے استفادہ کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان میں چھپی ہوئی نورانیت دراصل انسان کے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے سبب کے طور پر قرار پاتی ہیں۔ لہٰذا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے اندر جو یقین کی بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور وہ اس طرح سے کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ رکھا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور جب موت آئے گی قبر میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، میدان حشر میں بھی اس سے سوالات ہوں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور پروردگار عالم کے پاس وہ ایک پورا نظام ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بندے کے اعمال کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ اب اس کو اگر ہم آج کل کی ٹیکنیکل زبان کے اندر کہیں تو اپنے سرور میں، اللہ کے سرور میں آج جو کچھ بھی اس کے بندے کر رہے ہیں وہ وہاں پر سیو ہو رہا ہے، ماسٹر کمپیوٹر کے اندر، سرور کے اندر، اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر کہ جس کی میموری اور جس کی سٹوریج انفائنائٹ ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حد نہیں ہے، اس کے اندر سیو ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم کے اندر ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن، آج کے دن، قیامت کے دن، میدان حشر میں، یوم حساب میں ہم تمہارے افواہہم، تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے اس بارے میں، اور خود گویا ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ اس شخص نے کیا عمل انجام دیا۔ اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضائے بدن خود گواہی دیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ لہٰذا جسے یقین ہو جائے، جس کے پاس یقین کی دولت آ جائے، اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے وہ افراد کے جو اپنے ملک کے اندر لا کی اور جو بھی قانون ہے، لا آف دا لینڈ، قانون ہے مملکت کا، اس کا پاس نہیں رکھتے اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے، وہ جس موقع پر، جس لمحے ایک ایسی سرزمین پر چلے جائیں یا ایک ایسے ملک چلے جائیں کہ جس ملک میں قانون کا بڑا پاس رکھا جاتا ہو اور وہاں پر سخت باز پرس کی جاتی ہو اور وہاں پر ان پر چیک رکھا جاتا ہو اور ان پر نظر رکھی جاتی ہو اور ان کو بھاری فائن دیا جاتا ہو، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ کیسے انسان بالکل قانون پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اب کسی ملک کا تو نام نہیں لیں گے، لیکن وہاں آپ دیکھیں جب لوگ افراد جاتے ہیں تو یہیں سے اپنے ملک کے عزیز پاکستان سے جا کر معاش کے لیے جو جاتے ہیں اور رزق کو کسب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جب وہ گاڑی چلاتے ہیں، کار ڈرائیو کرتے ہیں، اور جب یہاں اپنے ملک وطن عزیز کے اندر کار ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کے ڈرائیونگ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر سگنل بھی توڑ دیں گے، یہاں پر اوور سپیڈنگ بھی کر دیں گے، یہاں پر سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھیں گے، لیکن وہاں پر رات کے 3 بجے ہوئے ہوں گے، گھپ اندھیرا ہوگا، روڈ پر کوئی سامنے کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ جس کا خوف ہو، اور اس کے بعد ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص یہ کہے گا کہ آپ چلتے کیوں نہیں ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، رکنے کی ضرورت کیا ہے۔
تو وہ یہی جواب دے گا کہ آپ کو نہیں پتہ، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور کیمرے کی آنکھ سے ڈرنا یہ صرف ڈر نہیں ہے عزیزان محترم، یہ یقین ہے. یقین وہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جیسے ہی اسے اس بات کا یقین ہو گیا تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. سب سے بڑا ڈریسٹک چینج یہ آیا کہ وہ اپنی زندگی میں منظم ہو گیا، ڈسپلنڈ ہو گیا. لہٰذا ہم کمال کے انسان ہیں. کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتے ہیں کہ جو پاور کے سوئچ آف کرنے کے بعد بند بھی ہو جاتا ہے، اور اگر پاور سوئچ آن کریں گے تو پھر وہ آن ہوگا اور اس کے اندر ایرر کا امکان ہے. لیکن وہ آنکھیں کہ جو کبھی سوتی نہیں ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی آنکھیں، اب اللہ کی آنکھیں ہیں کس طرح سے نہیں ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں آنکھوں کا، لیکن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دعاؤں میں ہے اس طرح سے کہ خدا اپنی کبھی نہ سونے والی آنکھوں کے ذریعے سے میری نگہبانی فرما، میری حفاظت فرما. تو وہ آنکھیں جو کبھی سوتی نہیں ہیں، ان آنکھوں سے انسان کو ڈر نہیں لگتا اور انسان کو خوف نہیں آتا. اور وہ آنکھیں کہ جن میں ایرر کا امکان ہے، جو بند بھی ہو سکتی ہیں، کہ جن میں کوئی خلل آ سکتا ہے، ان سے انسان اتنا ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے وہ کیمرے کی آنکھ جو مجھے دیکھ رہی ہے اور اس قانون کو فالو نہیں کیا کہ جس کی مخالفت پر مجھے بھاری فائن لگ سکتا ہے، تو میں ضرور بضرور اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہوں اور اس قانون پر عمل کرتا ہوں. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کے قانون پر جب عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے یقین کے بعد، تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے. زندگی بدل کیا جاتی ہے؟ زندگی جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ راضی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ پروردگار عالم کی اس عقیدے یعنی کہ موت پر یقین رکھنے والے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ ہیں کہ جو فلاح یاب ہونے والے اور کامیاب ہونے والے، کامران ہونے والے لوگ ہیں. یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس وقت مولا کائنات علیہ السلام رسالت مآب کی گود میں ہیں، خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ پریشان تھی اور یہ کہہ رہی تھیں کہ میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، تو رسالت مآب کے چہرے کی کرنوں کے پڑھتے ہی رسالت مآب کا سب سے پہلے چہرہ دیکھا مولا کائنات علیہ السلام نے، اپنی آنکھوں کو کھولا. اور اس کے بعد جب رسالت مآب کے کہنے پر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے مولا کائنات نے علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس وقت سورہ مومنون کی ان آیتوں کا تقریباً شروع کی 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے مولا کائنات علیہ السلام نے، کہ جس کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین. اور مولا کائنات علیہ السلام سے رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہی عرض فرمایا تھا کہ شیعتک یا علی شیعتک ہم المفلحون، یاد رکھنا کہ اے علی تیرے شیعہ ہوں گے، تیرے ماننے والے ہوں گے، تیری پیروی کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو فلاح یاب ہوں گے. معنی کیا ہوا کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے ہیں ان کی ذمہ داری عام افراد کی نسبت زیادہ ہے کہ ان کے پاس مولا کائنات علیہ السلام جیسی نعمت ہے، دوسرے افراد کے پاس علی ابن ابی طالب جیسی نعمت نہیں ہے کہ جو نعمت عظمیٰ ہے مولا کائنات علیہ السلام کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خیر، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح یاب ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث کا معنی کیا ہے؟ بیہودہ باتیں، فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں، گمراہی کی باتیں، اور انسان کو گمراہی کے راستے پر چلانے والی چیزیں، انسان کو ڈسٹریکٹ کر دینے والی چیزیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اور سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پر ابھی تک بات ہو رہی تھی کن کی؟ اولئک ھم المفلحون. اس کیٹیگری کی بات ہو رہی تھی کہ جو محسنین ہیں، اس کیٹیگری کی بات ہو رہی تھی کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ عرض کیا، ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہدایت بھی ہے اور جن کے لیے رحمت بھی ہے، اور قرآن کریم ان کا ہاتھ تھام کر انہیں منزل مقصود تک لے جائے گا. محسنین ہیں،
نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور موت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پا جائیں گے اور کامیاب و کامران ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے. دوسری جانب پروردگار عالم نے اس کے بالکل اپوزٹ ایک گروپ ہے جس کا تعارف کروایا اور انٹروڈیوس کروایا، اور ان کا نام رکھا ہوا من الناس من یشتری لہو الحدیث. انسانوں میں سے کچھ تو ایسے جو محسنین ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور دوسری جانب ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو لوگ پیسے دے کر بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں. اب کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اتنے وارد ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معنی کیا ہے. لیکن یہاں پر قرآن کریم کی کیا تفسیر، کیا مراد ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. روایت یہ بیان کرتی ہے من یشتری لہو الحدیث سے، نظر بن حارث کر کے ایک شخص ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اور یہ عجم کی طرف جاتا تھا تجارت کرنے کے لیے. ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اور ایک ویل آف آدمی تھا، بزنس ٹائکون قسم کا آدمی تھا. اور یہ تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا عرب سے عجم کی طرف، اور اس کے اسفار، اس کے سفر عجم کی طرف ہمیشہ جاری و ساری رہتے تھے. اور جب یہ عجم سے آ جاتا تھا، مطلب جب یہ فارس کی طرف سے اپنا تجارت کا سفر مکمل کر کے آتا تھا، تو لوگوں کو جمع کرتا تھا، اکٹھا کرتا تھا اپنے گرد، اور اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، اور بٹھانے کے بعد یہ کہتا تھا کہ تم محمد مصطفیٰ کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، اس لیے نا میرے پاس آؤ، بیٹھو، میں تمہیں اسفندیار کے واقعات سناؤں گا، میں تمہیں رستم کے واقعات سناؤں گا، میں تمہیں عجم کے اور فارس کے بڑے بڑے پہلوانوں کے اور شجاع لوگوں کے واقعات کس سے سناؤں گا. اور ان چیزوں کے ذریعے سے، فضول کے واقعات اور فضول کی باتوں کے ذریعے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موعظے آمیز گفتگو سے لوگوں کو دور کرتا تھا. رسالت مآب یقیناً قوم عاد اور قوم سمود کے جو واقعات اور قصص بیان فرماتے ہوں گے تو اس میں کیا ارشاد فرماتے ہوں گے؟ یہی تو بتاتے ہوں گے کہ وہ قوم ایسی قوم تھی کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا. اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو، کہ دونوں ہی انبیاء اپنی اپنی قوموں پر، یعنی کہ ایک قوم عاد پر ایک قوم سمود پر نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے، تو جب انہوں نے اللہ کی یکتائی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ ایک خدا کی پرستش کرو اور یکتا ہو جاؤ، یکتا پرست ہو جاؤ، پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کرو، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، ورسٹ کیس سینیریو میں کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. کہا ٹھیک ہے، ہم بڑے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ہم بڑے ویل آف لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، لہٰذا ویل ٹیک کیئر آف اٹ، نو پرابلم، آپ اپنا کام کریں، آپ نے جو ہمیں بتا دیا ہماری مرضی، ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اگر کوئی عذاب آئے گا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو ٹون تھا قوم عاد اور قوم سمود والوں کا، تو بہرحال پروردگار عالم کی جانب سے اتمام حجت جب ہو گیا، اتمام حجت کے معنی کیا ہے کہ ایک حد تک پروردگار عالم نے ان کی تنبیہ کی، اور جب تنبیہ کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر توبیخ کا مرحلہ آ جاتا ہے. توبیخ یعنی پھر سزا کا مرحلہ آ جاتا ہے. اگر اتمام حجت کے بعد بھی کٹ حجتی کرنے والے لوگ آ جائیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا مباہلہ کے میدان میں آ گئے. اچھا، جو مباہلہ کے میدان میں نصران، قوم نجران، بنو نجران کے عیسائی جو آ گئے تھے، ان پر عذاب نازل ہو جانا تھا، لیکن سمجھدار تھے، یہ جانتے تھے کہ ایسے چہرے والے افراد اگر پہاڑ کی جانب بھی دیکھ کر اشارہ کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ ہٹ جاؤ، تو وہ ہٹ جائے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ بنو نجران کے عیسائی پھر بھی بہت بہتر تھے ان کم ظرف یا ان کم قسمت افراد سے کہ جن کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے مقام اور ان کی منزلت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ پروردگار عالم کی جانب سے کیا ان کے لیے عذاب آیا، قوم عاد کے لیے الگ، قوم سمود کے لیے الگ، اور ختم ہو گئی وہ قوم اپنی جگہ پہ. یہاں پہ
من یشتری لہو الحدیث، تو اس کا جو شان نزول ہے وہ شان نزول اس انداز سے ہے کہ نضر بن حارث یہ وہ شخص تھا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرلل لوگوں کو ان کے پاس سے جدا کرنے کے لیے لہو و لعب کی باتیں کرتا تھا اور پہلوانوں کی شجاعت کے قصے سناتا تھا، رستم کے اور اسفندیار کے اور وہ افراد کے جو عجم کے بڑے بادشاہ اور پہلوان گزرے ہیں۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ ایک شان نزول اور یہ بیان ہوا ہے تفسیروں کے اندر، تفاسیر کے اندر، کہ کسی شخص نے، اور اس دور کے اندر یہ طریقہ تھا کہ مغنیات، گانا گانے والی خواتین کو جو کنیز ہوا کرتی تھیں، ایسی کنیز خرید کر لے کر آتے تھے کہ جو اچھا گانا گاتی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے بعد پھر اس سے گانا سنتے رہتے تھے سارا دن، اور پھر پروردگار عالم کی اطاعت سے دور ہو جاتے تھے، ذکر الہی سے دور ہو جاتے تھے، اور اپنے لیے پیسوں کے مال کے ذریعے سے جہنم کی آگ خرید لیا کرتے تھے۔ من یشتری لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ اس والی تفسیر جو دوسری والی بات ہے کہ مغنیات کنیزوں کو خرید کے لے کے آنا اور ان سے گانے سنتے رہنا اور اپنے کانوں کو آلودہ کرنا اور سارا دن گانے کی محفل کو اپنے گھر میں سجائے رکھنا، حرام کی محفل کو سجائے رکھنا اور پروردگار عالم کی اطاعت کی طرف نہ آنا، ان چیزوں کی وجہ سے یہ افراد کیا قرار پائے؟ من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، علم نہ ہونے کی، جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس پر دھیان بھی نہیں دیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اہانت آمیز عذاب ہے کا معنی کیا ہے؟ ڈس ریسپیکٹفل عذاب ہے ان کے لیے، اہانت آمیز الفاظ ہے، ذلت آمیز ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک کتاب کے اندر اس انداز سے ملتا ہے کہ جب جنت میں جانے کی باری ہوگی اور جنت میں جانے کا وقت آئے گا اور سب کو جنت کا پروانہ مل رہا ہوگا، تو وہ افراد ایک دروازے پر جائیں گے، وہ دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ دروازہ جنت، اس میں چلے جاؤ۔ جب وہ اس طرف جانا چاہیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر یہ دوسری جانب آ جائیں گے، ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کے بعد وہ کہا جائے گا کہ وہ دیکھو وہ جنت کا دروازہ، اس طرف دوڑو، اس طرف جاؤ، وہاں سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جب وہ دوڑ کر اس دروازے کی طرف آئیں گے تو وہ دروازہ بھی ان کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، اس طرح سے کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کا دنیا میں مذاق اڑایا، اسی طرح سے استہزاء کیا، اسی طرح سے قیامت میں اب انہیں مذاق بنایا جائے گا۔ پروردگار عالم ہے تو بہت کریم ہے، بہت رحمان۔ سورہ دعا افتتاح کے اندر کیا ہے؟ ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، جب معافی اور رحمت کی بات آتی ہے تو تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، اور جب انسان سرکشی پر اتر آتا ہے اور جب وہ تیری معصیت پر اتر آتا ہے اور اس معصیت کی وجہ سے جب وہ عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، تو پھر اس وقت تجھ سے بڑا اور تجھ سے شدید عذاب دینے والا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ یعنی اگر اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، لیکن عزیزان محترم یہ بات ہم پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یقیناً اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے، مگر اس سے اگر کوئی صدق دل سے معافی طلب کرے تو پھر معاف کر دینے والا بھی ہے۔ لیکن کچھ ایسے جرم ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ان جرموں کے ارتکاب سے پہلے سوچ لینا، اس لیے کہ ان کی پھر میری بارگاہ میں توبہ نہیں، معافی نہیں ہے۔ مثلا آیات قرآنی کا مذاق اڑانا، اللہ کی نعمت کو بدل دینا، شرک اور اس طرح کی گناہ ہیں کہ جن کی پروردگار عالم کہ یہاں پہ تلافی نہیں اور معافی نہیں ہے۔ اور مگر میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، قدر متیقن نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ذات ہے کہ جو عظیم رحمت والی ذات ہے، یہ اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کسی کو ایسے چھوڑ دے گا کہ جو اس کو معاف نہ کرے۔
یہ روایتوں کے اندر اس طرح سے ملتا ہے کہ اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے لوگ، اور وہ جانے والا جہنم جس کے نام لکھ دی گئی ہے، جس کے اعمال کی وجہ سے اس کی جزا جہنم لکھ دی گئی ہے، وہ جا رہا ہوگا، اور جب اسے لے جایا جا رہا ہوگا، دو فرشتے اسے دونوں طرف سے تھام کر لے جا رہے ہوں گے، تو وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا۔ پروردگار عالم سوال کرے گا، عاطف غیبی کی صدا آئے گی کہ اس وقت تو کیا کر رہا ہے، یہ مڑ مڑ کر دیکھنا کیا ہے؟ کہے گا کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر میدان قیامت میں، یہ پوری تفصیلی ایک حدیث ہے جس کا پورا بیان کرنا تو اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اپنے اللہ سے امید رکھے گا، اس کی رحمت سے پر امید رہے گا، تو اس کے لیے وہاں پر پھر ایک موقع دیا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا، اور اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر اسے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر پروردگار عالم یہاں پر نذیر دے رہا ہے، تو بشارت ہے، ایک نظارت ہے، نذیر دے رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا، اگر تم نے قرآن کریم کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور اس کا استہزاء کیا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور رسوا کن عذاب ہے، جو ذلت آمیز عذاب ہے، عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان کی طرف ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کے ساتھ منہ کو پھیر لیتے ہیں، کأن لم یسمعها کأن فی اذنہ وقرا۔ کیا کہہ رہے پروردگار کا ٹون یہاں پر ہو گیا کافی سخت۔ وہ جو رحمان و رحیم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو وہ تکبر کے ساتھ چہرے کو پھیر لیتے ہیں، کأن لم یسمعها، جیسے کہ انہوں نے سنی ہی نہ ہو ہماری آیت، ہماری بات سنی نہ ہو۔ کأن فی اذنہ وقرا، ایسے کہ جیسے اس کے کان میں کوئی بہت ہی گہرا بہراپن ہے، اس کے کان سننے کے قابل نہیں ہے، اس طرح سے اس نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو انہیں بتا دو اور انہیں نذیر دے دو اس بات کی کہ عذاب اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی نشانیوں کا نمبر ایک مذاق نہ اڑاؤ، اور دوسرا پروردگار عالم کی آیتوں سے اپنا منہ نہ پھیرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور مدینہ منورہ ہے اور ایک شرابی شخص ہے، جیسی اس شرابی شخص نے دیکھا، مولا کا اپنی زبان سے مولا کا دم بھرنے والا بھی ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں اپنے سامنے آتے دیکھا، گلی کے اندر ایک کونے پہ گیا اور اس گلی کے اندر داخل ہو گیا تاکہ امام سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ اگر امام سے آمنا سامنا ہوا، سلام کرنا پڑے گا یا سلام کا جواب دینا پڑے گا، جس کے لیے منہ کھولنا پڑے گا، اور اس سے پھر مولا کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے حرام مشروب پی رکھا ہے اور میں امام علیہ السلام کو فیس نہیں کر سکتا۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہ جب مولا کو اس گناہ کے ساتھ فیس نہیں کر سکتے تو پھر مولا کو ناراض بھی نہ کرو، اور اس سے پہلے ہی رک جاؤ، اور کسی سے اگر حیا نہ آئے تو مولا سے حیا کر لو۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، ایک گلی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس گلی کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ گلی تو آگے سے بند ہے، ڈیڈ اینڈ ہے اس گلی پر، اور جیسے ہی اندر پہنچا امام علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اچھا وہ ایسے اپنا چہرہ دیوار کی طرف مڑ گیا کہ جیسے اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا ہو، لباس اپنا ٹھیک کر رہا ہو۔ امام علیہ السلام نے اس کے قریب جا کر رک کر اسے سلام کیا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، سوچئے گلی کے اس کونے تک پہنچے اور اسے سلام کیا، اور سلام کر کے اس سے کہا کہ اے شخص، اگر گناہ ہو گیا ہے تو کم سے کم یہ تو نہ کر کہ ہم اہل بیت سے منہ موڑ لیں۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں پروردگار عالم کی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پروردگار عالم کے وہ مظاہر ہیں زمین پر کہ جو اللہ کے کرم کا مظہر ہیں، اس کی مغفرت کا، اس کے غفران کا مظہر ہیں، اس کے علم کا مظہر ہیں، اس کے نور کا مظہر ہے، اس کے کرم کا مظہر ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کسی بھی ایسے موقع پر کبھی بھی انسان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، یہ در ہمیشہ اس کے لیے توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کبھی پروردگار عالم کی ذات سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بدگمانی نہ کرے۔
ہاں لیکن مصمم ارادے کے ساتھ آئیں، پکے ارادے کے ساتھ آئیں کہ ہاں اب کبھی وہ کام نہیں کروں گا کہ جو اہل بیت کو پسند نہ ہو، کبھی وہ کام نہیں کروں گا جو علی کو پسند نہ ہو، کبھی وہ کام نہیں کروں گا جو رسالت مآب کو پسند نہ ہو، جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کے پیاروں کو پسند نہ ہو۔ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے۔ بس علی کو دیکھتے جائیے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ویسا بناتے چلے جائیے کہ جیسا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حکم دیا ہے، رسالت مآب کی تعلیمات کے مطابق اور پروردگار عالم کے دین کے مطابق۔ لہذا یہ دو چیزیں اتنی سخت ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ایک کوشن سائن اور ایک وارننگ سائن لگایا ہوا ہے۔ کن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے اس کے کان بہرے ہیں، تو بس جاؤ اور انہیں عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ یہاں پر بات کو روکیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، لہم جنات النعیم۔ کل انشاءاللہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور وہ افراد کہ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور ایمان لے کر آئے، نعمتوں والی جنتیں ان کے لیے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی اہل بیت سے منہ نہ موڑیں، گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اہل بیت کا کرم اس سے بھی بڑا ہے۔ گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اس سے جا کر یہی کہیں کہ اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں سمو لے، چھپا لے۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان یقین کی منزل پر ہوگا۔ اور کون تھا یقین کی منزل پر؟ کربلا کے میدان میں حر، کہ جسے یقین تھا، حالانکہ دوست نے کہا بھی کہ حر سوچ لے کہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت یزیدی فوجوں کو چھوڑ رہا ہے، حسینی فوج کی طرف جا رہا ہے، تیرا یہ کہنا ہے کہ میں آقا حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ جب اگر تجھے حسین ابن علی نے واپس کر دیا تو یہاں کا تو باغی کہلائے گا اور وہاں پر بھی جانے کے قابل نہیں رہے گا، نہ تو یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا۔ حر کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ جانتے حر نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا، کیا کہا تھا حر نے؟ یہ حر نہیں کہہ رہا تھا، یہ حر کا یقین بول رہا تھا۔ حر نے کیا کہا کہ میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہوں، میں وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا۔ اور جناب حر نے پھر انداز بھی ایسا اختیار کیا کہ جیسا انداز ایک سچی توبہ کرنے والے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوائی، ہاتھوں کو رسیوں سے بندھوایا، اور بیٹی اور غلام کو کہا کہ مجھے لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں ایسے چلو کہ جیسے گنہگار ایک مجرم کو لے کر جایا جاتا ہے۔ اور شان حر ابن یزید ریاحی تھی، اور شان فرزند زہرا حسین ابن علی کہ اپنے لشکر کے سپہ سالار عباس کو بھیجا، اپنے بیٹے علی اکبر کو استقبال حر کے لیے بھیجا، اور پھر خود بھی اپنی سواری پر بیٹھ کر حر کے استقبال کے لیے تشریف لے آئے۔ حر ہم جانتے ہیں تو کس جنگ کو فتح کر کے ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک جنگ ہے کہ جو ابھی اس میدان میں ہونے والی ہے، ایک جنگ ہے جو حر اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اس جنگ کو فتح کیا ہے حر نے، اور بارگاہ حسین ابن علی میں آ رہے ہیں۔ اور کس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا حر کو اور کہا مختہ تم کا اسمت کر حر، حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس لیے کہ انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ، کہ حر تو دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں سعادت مند ہو گیا۔ بس جب حر نے یہ کہا ہے، تو جب مولا حسین علیہ السلام نے کہا ہے اور اپنا بھائی بنا لیا، تو اب جناب حر نے یہ کہا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ کہا میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا، میرے بابا بھی تجھ سے راضی ہوئے، میری مادر گرامی بھی تجھ سے راضی ہوئی، میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہوئے۔ تو کہنے لگا حر کہ مولا اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے نا، تو پھر میری ایک خواہش ہے، اسے پورا فرمائے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کا انجام خیر پر، کامیابی اور فلاح پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حر یہ کیسا تقاضا کر لیا، اگر تو نے اصرار نہ کیا ہوتا تو کبھی تجھے یہ اجازت نہ دیتے، مگر تیری خوشی ہے اور تیرا اصرار ہے تو ہم نے تجھے اذن دیا،
تجھے اجازت دی کہ تو اپنے بیٹے کو میدان کارزار کی طرف بھیج دے۔ اور حر کا بیٹا چلا، جنگ کی، زخمی ہوا۔ جب زین فرس سے زمین کربلا پر آیا ہے نا حر کا بیٹا، تو ایک مرتبہ اپنے بابا کو صدا لگائی ہے، السلام علیکہ یا ابتا۔ جیسے ہی جناب حر نے سنا ہے تو خود کو گھوڑے پر سوار کر کے ایڑ لگا کر گھوڑے کو میدان کربلا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مقتل کی طرف۔ تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، دوڑ کر جب پہنچے ہیں حر اپنے بیٹے کے سرانے، تو دیکھا پہلے سے فرزند زہرا حسین ابن علی اپنے بیٹے حر کے بیٹے کے سرانے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے حر کو دیکھا اور کہا، حر کمال کرتے ہو، جوان لاشیں بوڑھے باپ نہیں اٹھایا کرتے، ابھی تیرا آقا حسین زندہ ہے، تیرے بیٹے کا لاشا، تیرے بیٹے کا وقت آخر تیرا چہرہ، اس کا چہرہ دکھانے کے لیے حسین ابن علی تیرے بیٹے کو لے کر آئے گا تیرے پاس، مگر میرا سلام ہو اس حسین، اس غریب زہرا پر کہ جسے حر کے جوان بیٹے کا خیال تھا، مگر وہ حسین کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام زخمی زمین کربلا پر ریڑیاں رگڑتے رہے، مگر کوئی نہ تھا کہ جو آ کر یہ کہتا ہے فرزند زہرا، ارے جوان علی اکبر ہے، بوڑھا باپ ہے، کوئی ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ جوان کے سینے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل حسین خود ہی نکالتے تھے، کہتے تھے نانا آئیے کربلا میں آ کر دیں گے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، پروردگارہ نور قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، جو بیمار حال ہیں، جو مریض الاحوال ہیں، ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والے، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والے، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والے، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، انور علی ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، سغرا بھائی نظر علی، نرگس خاتون نظر علی، حسینہ بھائی بنت فدا حسین، امینہ بھائی اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، روشن حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پرانا پونا والا، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور علی سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زہرا بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بھائی بیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شہربانو بھائی پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین اور شاکر زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور کریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، بچو علی ملجم ممدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمۃ اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو وائف خدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملی کے مرحومین، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد، فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی، علی بھائی علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، حیمانی گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کی فیملی، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور ان کے مرحومین،
محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، محمد حسین بہادر علی بھوجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سبیہ سلطانہ مرچن، علی رضا روشن علی بھوجانی، قمرالنساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شہربانو محمد علی لونگیا والا، فاضل بھائی ملیدینہ، شہربانو محمد علی، شکینہ بھائی دامجی اور شمیم فاضل، امیر علی، علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسن روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سونجی اور رشتہ دار مرحومین اور تمام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، ہم اور آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔